والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجوكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج سے سورہ حج ہماری یہ شروع ہوگی. اس صورت اس کے یعنی شان نزول میں اس حوالے سے اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. ان اقوال کی اگر ہم تحقیق کرتے ہیں اور جو قرآن کی دیگر صورتیں ہیں ان کے مضمون کو سامنے رکھتے ہیں تو ان سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس صورت کی بعض جو آیات ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور جو بعض آیات ہیں وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی. عام طور پر اسلوب قرآن یہ ہے مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں کہ جب شرعی کسی حکم کو یا ادب کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. اس صورت میں آپ جہاں کہیں دیکھیں گے یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا گیا یعنی اے لوگ. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مجموعی طور پر سب کو مخاطب کیا گیا اور ایسا عموماً مکی صورتوں میں ہوتا ہے. بہرحال بعض حصہ اس کا یعنی کہ جو مضمون کے حساب سے ہم پڑھیں گے وہ مکی ہے, بعض مدنی حصہ ہے. 78 آیات پر مبنی اس صورت میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آخرت کو بیان کیا ہے اور کئی جگہ ہم دیگر بھی یعنی عقیدے کے حوالے سے پڑھیں گے باتیں. آخرت کا جو تصور ہے یہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین تصور ہے. یہ جو عقیدہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا پہلا حصہ توحید ہے تو دوسرا حصہ وہ عقیدہ آخرت. اگر ایک آدمی اسے جو وہ عمل کر رہا ہے اس کے فائدے یا نقصان کا
نا علم ہو وہ کبھی بھی اس عمل سے یعنی اگر فائدے کا اس کو پتہ لگے گا تو وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا، اگر نقصان کا اس کو پتہ لگے گا وہ اس عمل سے بچے گا۔ جب تک اس کو اس چیز سے خبردار نہیں کر دیا جائے کہ اس کے ساتھ اس عمل کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی بھی اس عمل کے حوالے سے صحیح معنوں میں نہ تو تیار ہو سکتا ہے نہ باز رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، حالانکہ ہم سے آخرت بہت دور ہو جائے، وہ آخرت کی جس کا اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر ذکر کر رکھا ہے وہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اصل میں وہ آخرت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ہم جیسے سیاکاروں، خطاکاروں، گناہ گاروں کے لیے مرتے کے ساتھ ہی ہماری آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس صورت میں ہمارے پاس وقت کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے صرف اپنی موت تک عمل کرنے کا، اور یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا۔ اس لحاظ سے اگر ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا انجام قریب ہے، کہ جس میں اگر میں فائدے میں ہوں تو نعمتوں میں داخل کیا جاؤں گا، اور اگر میں عملی اعتبار سے خسارے میں ہوں تو میں عذابوں میں داخل کیا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پہلی آیت بنیادی عقیدے کا اظہار کرتی ہے۔ آپ سمجھیں ذرا بات، عام طور پر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یعنی کسی نہ کسی یعنی نتیجے کو مد نظر رکھ کر رہا ہے۔ ایک آدمی یہ خوف رکھتا ہے کہ میں یعنی کہ اگر عزت نہیں کماؤں گا تو میں معاشرے کا ایک رذیل شخص، ایک بے عزت شخص جو ہے وہ تصور کیا گا۔ میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گا تو میں ایک ناہنجار قسم کی اولاد کہلاؤں گا۔ میں اگر اپنے بچوں بیوی کا خیال نہیں رکھوں گا تو میں ایک غیر ذمہ دار شوہر اور ایک غیر ذمہ دار باپ کہلاؤں گا۔ میں اگر صحیح طریقے سے کام کاروبار نہیں کروں گا تو میں ایک ہڈ حرام شخصیت کہلاؤں گا۔ مقصد آدمی کچھ نہ کچھ ایک چیز مد نظر رکھتا ہے، اس کو کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کسی چیز سے گھبراتا ہے، وہ اس کام کو کرتا ہے۔ اور دوسری جو کیفیت ہوتی ہے لذت، آدمی لذت کے حصول کے لیے چاہے وہ چند لمحوں کی ہو، چاہے چند منٹس کی ہو، چاہے چند گھنٹوں کی ہو، چاہے وہ چند دنوں کی ہو، چاہے وہ چند مہینوں کی ہو، اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی یہ فراموش کر دیتا ہے کہ میں جس طریقے سے اور جس طرح میں اس کام کو کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کو تخلیق کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو پرہیزگاری میں تخلیق کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا لباس کے ساتھ، جنت کے لباس کے ساتھ، آپ سمجھے، اور پہلے دن بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہاری اس عزت کو چھین لے۔ کون سی عزت؟ لباس۔ لباس جس سے بدن ڈھانپا جاتا ہے اور لباس جس سے شخصیت ڈھانپی جاتی ہے۔ لباس جس سے بدن ڈھانپا جاتا ہے وہ تو یہ ہے، لباس وہ جس سے شخصیت ڈھانپی جاتی ہے وہ نیکیاں، تقوی۔ ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ آدمی جب ڈرے گا، دیکھیں اس بات کو سمجھیں، آپ جس اصل خوف کی وجہ سے وہ سب کام کر رہے تھے جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا، وہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ جس ذمہ داری کو اٹھانا چاہتے ہیں، جو عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ناز و نام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس لذت کے حصول کی کوشش کریں، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اگر وہ آپ سے روک دے کوئی آپ کو دلا نہیں سکتا، اگر آپ کو وہ دینا چاہے کوئی آپ سے کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو اصل میں جس چیز کے ہمیں ڈر ہونا چاہیے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں،
بیوی بچے ناراض ہو جاتے ہیں، دوست احباب ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، مجھ سے میری عزت کھو جاتی ہے، مجھ سے میرا نام چلا جاتا ہے، میرا وقت ضائع ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اصل چیز یہ کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، باقی سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر اللہ راضی ہوگا سب کچھ ہو جائے گا، اللہ راضی نہیں ہوگا جو کچھ میں کر رہا ہوں سب برباد ہو جائے گا، ویسے کا ویسے ہی سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے یہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، اور فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ عربی زبان میں زلزلہ کسی بھی چیز کو الٹ پلٹ کر دینے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو بری طریقے سے ہلا دینا، ایسا کہ وہ بالکل الٹ پلٹ ہو جائے، اسے زلزلہ کہا جاتا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ساعت یوم الدین، یوم القیامہ، یوم الساعہ، ایک ہی دن کی کئی نام، یہ اصل میں اس کے صفاتی نام۔ قیامت بندے کی طرف جب منسوب ہے تو وہ قیامت کہلاتی ہے، جب وہی دن اللہ کی طرف منسوب ہے تو وہ ساعت کہلاتا ہے۔ قیامت کے معنی ٹھہر جانے والی، عربی زبان میں قیام کہتے ہیں ٹھہرنے کو، قیامہ ٹھہر جانے والی۔ اور جیسے کہ 29ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک دن 50,000 سال لمبا دن، کتنا دن؟ 50,000 سال لمبا دن، ایک دن۔ اب کیا مطلب؟ اسی لیے اس کو قیامت کہا گیا کہ ہمارے دنیاوی وقت کے اعتبار سے 50,000 سال کا جو وہ دورانیہ ہے وہ ایک دن میں ختم ہوگا، یعنی دنیا کے اندر 50,000 سال بیت جائیں اتنے عرصے کا وہ ایک دن ہے۔ اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اب وہ جو زلزلہ ہے وہ کتنی دیر کا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، ایک سیکنڈ کے لیے جب آتا ہے، یعنی کہ ایک اپنے جو اس کا ریکٹر اسکیل ہے جس سے زلزلے کو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ زلزلہ کتنا شدید تھا، جتنا اس سے گرا ہوا اس کا اسکیل ہوگا اتنا زیادہ خطرناک زلزلہ ہوگا، یعنی جتنا گہرائی کے اندر زلزلے کے جھٹکے ہوں گے اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، پھر جتنی دیر رہے گا اتنا زیادہ تباہی پھیلائے گا، جتنی دیر رہے گا۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، جب 50,000 سال لمبا دن ہے تو جو وہ زلزلہ آئے گا وہ زلزلہ کتنی دیر تک رہے گا یہ کسی کو نہیں پتا، وہ کتنے دنوں تک رہے گا یہ کسی کو نہیں پتا، وہ کتنے ہفتوں مہینوں تک رہے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ آپ بات سمجھیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ طاقتور ترین زمین، طاقتور ترین زمین، ہم زمین کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ زمین کتنی طاقتور ہے۔ یہ طاقتور ترین زمین مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، مکمل طور پر، مطلب اس زمین کے اوپر ایٹامک نیوکلیئر بوم بلاسٹ ہو چکے ہیں، اس زمین کے ماحول کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ زمین کو کوئی نقصان پہنچا؟ زمین کو نہیں پہنچا، زمین کے ماحول کو نقصان پہنچا دیا گیا لیکن زمین کو نہیں ہوا۔ یہ بہت طاقتور زمین، لیکن جب وہ زلزلہ آئے گا تو جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، جیسے روئی کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے پہاڑ فضا میں تیر رہے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے آپ سمجھے؟ اتنا خطرناک زلزلہ آئے کہ آپ کی جو میگنیٹک پلیٹس ہیں زمین کے کور کے اندر، زمین کی تہہ کے اندر، وہ ٹوٹ جائیں، ایسے ٹوٹیں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو آپ کی گریوٹی ختم ہو جائے گی۔ جو گریوٹی ہے اس سیارے کی وہ ختم ہو جائے گی۔ گریوٹی ختم ہوتے کے ساتھ ہی کوئی چیز بھی اپنی جگہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ جو چیز جڑی ہوئی نہیں ہے وہ اپنی جگہ کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ تیرنا شروع ہو جائے گی۔ اسے پکڑ لیا جائے، پکڑے جیسے چھوڑ دیا جائے دوبارہ وہ ایسے تیرنا شروع۔ اب چاہے اس کا وزن لاکھوں کروڑوں ٹن ہو، وزن کتنا بھی کیوں نہ ہو، فزکس کا طالب علم اس بات کو سمجھتا ہے، وزن اس کا کتنا بھی کیوں نہ ہو وہ ایسے تیرنا شروع ہو جائے گا، کسی کے قابو میں نہیں رہ سکتا۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ایک اللہ کے حکم سے آئے گا۔ کون؟
آپ کی ساری ٹیکنالوجی ختم. دنیا کے ترقی یافتہ لاکھوں کروڑوں سال ختم. دنیا پر بسنے والی ساری مخلوقات ختم. ہر چیز ملیا میٹ. ایک سیکنڈ اللہ صرف حکم دے گا, ہو جائے. وہ زلزلہ آیا, سب ختم. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دن ایسا ہے تم دیکھو گے, ترونہا تم دیکھو گے, تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت ہر دودھ پلانے والی جس کو دودھ پلاتی ہے, وتضع کل ذات حمل حملہا اور ہر حمل والی اپنے حمل کو چھوڑ دے. دودھ پلانے والی, ہر دودھ پلانے والی وہ جس کو دودھ پلاتی ہے اس کو چھوڑے گی, اور ہر حمل والی اپنے حمل کو, ٹھیک ہے, تضع گرا دے گی. آپ دیکھیں بڑی بات ہے. حاملہ مخلوقات جو ہیں, حاملہ مطلب ہم میں سے جو حضرات بایولوجی کے طالب علم وہ اس بات کو جانتے ہیں, ایک حاملہ کی فطرت ہی دوسری ہو چکی ہوتی ہے. بات ہمارے گھر میں رہنے والی عورتوں کی نہیں, یہ ہم جن عورتوں کو دیکھتے ہیں, آپ دیگر مخلوقات چوپایوں میں دیکھیں, پرندوں میں دیکھیں, حشرات الارض میں دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ اس کی فطرت چینج ہو چکی ہے. اس کے اندر ایک کیفیت ہوگی اپنے حمل کو لے کے ممتا کی, وہ اپنے حمل کو ضائع نہیں ہونے دے گی. بچہ ہے, آپ اس کی مثال دیکھیں. آپ دیکھیں کہ خونخوار قسم کے جو درندے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب اپنی طاقت میں ہلکے ہوتے ہیں, کچھ طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں, کچھ خونخوار ہونے میں کم ہوتے ہیں, کچھ خونخواری میں بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایک گیدڑ ایک وقت میں شیر سے نہیں لڑے گا, لیکن گیدڑ کی مادہ جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہو تو شیر بھی قریب نہیں جاتا ہے. اب دیکھیں ڈاکومنٹریز کے اندر, کیونکہ جو وہ مادہ گیدڑ ہے وہ شیر سے لڑنے کے لیے مکمل طور پہ وہ آ جاتی ہے اور لڑتی ہے, وہ مر جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے بچوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیتی. ایک بزدل صفت مخلوق جو عام طور پر اپنے سے زیادہ خطرناک جانور کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے, لیکن جب اس کے بچوں کے اوپر بات آ جائے تو اس وقت میں وہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال کر اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. میں نے جان پوچھ کر مثال دی ہے ایک چوپائے کی. پھر اگر انسان کی بات کی جائے تو ہمارے سامنے ڈھیروں مثالیں تو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. عورتیں کس طریقے سے اپنے حمل سنبھالے پھرتی ہیں, عورتیں کس طریقے سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, آپ کبھی انہیں دیکھیں. لیکن اور یہ دیکھیں, یہ بھی غور طلب نکتہ ہے, جب وہ حمل کی حالت میں ہوتی ہے وہ سردی گرمی جھیلتی ہے, وہ تکلیفیں پریشانیاں جھیلتی ہے, ایسی تکلیفیں پریشانیاں کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک عورت کو ایک ہی وقت میں پتے میں پتھری ہے اور حمل, وہ آپریشن نہیں کرا سکتی, اس لیے نہیں کرا سکتی کہ بچہ مر جائے. وہ تکلیف برداشت کرتی رہتی ہے اور پتے میں پتھری کی تکلیف کو آپ نہیں سوچ سکتے. وہ تکلیف کو برداشت کرتی رہتی ہے کہ مجھے میرے بچے کو جننا ہے. وہ دودھ پلاتی ہے, آئرن کی کمی کی وجہ سے, کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اس کا جسم لال ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے ناخن سفید پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ساری کی ساری تکلیف اپنے اوپر برداشت کرتی رہتی ہے, لیکن اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اور اس قسم کسی بھی قسم کے حالات ہوں, غربت کے حالات ہوں, پریشانی کے حالات ہوں, سردی گرمی کے حالات ہوں, میں نے بتایا نا کہ تکلیفیں کیسی کیسی ہوں. اللہ رب العزت نے, میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں, قرآن قصے کہانیوں کی یہ جذبات کی کتاب نہیں ہے, قانون کی کتاب. اللہ رب العزت نے ایک ایسی مثال دی ہے کہ جو انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت بڑی ہے. فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, یہ دودھ پلانے والی بچوں کو اپنے دودھ پلانا بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملہا, حمل والی اپنے حمل گرا بیٹھیں گی. وتری الناس سکارا, تو لوگوں کو دیکھے گا گویا سکر میں ہے. سکر ہم اردو میں عام طور پہ اس کے معنی کرتے ہیں نشہ, محاورتاً یہ معنی ہوتے ہیں.
لیکن اصل میں شکر کہتے ہیں دماغی طور پر غیر حاضری کو. وہ آدمی جو دماغی طور پر غیر حاضر ہو، مطلب وہ یوں ہوگا، باپ کو ایسے دیکھ رہا ہے مثال، لیکن وہ اصل میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہیں اور سوچ رہا ہے. وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ باپ کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا، وہ تو دماغ کہیں اور چل رہا ہے، یا اس کا دماغ سو رہا ہے، دماغی طور پر وہ سو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے. عربی میں اس کو شکر کہتے ہیں. وہ ترناس سکارا، تو دیکھے گا لوگوں کا وہ شکر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک آدمی جس طرح تھا وہ اسی طرح رہ جائے گا، کیونکہ ایک امیجنیشن سے باہر کی بات ہے. ریئلائزیشن تو بہت دور کی بات، امیجنیشن سے باہر کی بات ہے. آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیا ہو رہا، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. آپ اس کو سمجھیں گے، اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے، اور وہ جو کیفیت آپ کے اوپر گزرے گی وہ ہے شکر. ایک آدمی یوں ہے، منہ کھلا رہ گیا، وہ یوں ہی رہ گیا، ایسے ہی اس سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے یہ سب. یوم ترونہا، تو دیکھے گا اسے، دودھ پلانے والے بچوں کو چھوڑ دیں گے، حمل والے اپنے حمل گرا دیں گے. وتری الناس سکارا، تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے مدہوش ہیں. وما ہم بے سکارا، جبکہ کیفیت ہوگی وہ مدہوش نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے، وہ اتنا خطرناک ہے. آپ دیکھیں عاد و سمود کی باقیات نکلی. عاد و سمود کی باقیات نکلنے میں ہم نے پایا 90 فٹ لمبے ڈھانچے. کتنے فٹ لمبے ڈھانچے؟ 90 فٹ. 90 فٹ لمبے ڈھانچے، 80 فٹ لمبے، 70 فٹ لمبے، 100 فٹ لمبے ڈھانچے. اس کا مطلب قوم عاد و سمود اتنے قداور لوگ تھے، اللہ نے بھی ان کے قد کا قرآن میں ذکر کیا. ان کی باقیات کے اندر جو چیز سامنے آئی کہ جو ان کے ڈھانچے نکلے ایسے کہ کروٹوں پہ پڑا ہوا، چت پڑا ہوا، اوندھا پڑا ہوا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کولے کی ہڈیاں مسمار ہو گئی، پاؤڈر بن گئی، کھوپڑیاں ٹوٹ گئی. مطلب اتنے طاقتور جو لوگ ہوں گے ان کی ہڈیوں کا وزن کتنا ہوگا آپ سمجھیں. اس کے دماغ کے خول کا وزن کم سے کم 1 من ہونا چاہیے. دماغ کے خول کا جو وزن ہوگا نا اس کا، وہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 1 من. 1 من کی چیز کو آپ کم سے کم 5 من کی چیز پر ماریں گے تب اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. 1 من کی چیز کو اگر کم از کم 5 من کی چیز پہ اگر آپ ماریں گے تب اس کو کوئی نقصان پہنچنا ہے. ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. سوچنے کی بات یہ کہ قرآن نے تو ایک لفظ میں ان کی کیفیت کو بیان کیا سورہ اعراف میں، فَأَصْبَحْتُمْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اگلے دنوں وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے پائے گئے. یعنی کیفیت دیکھیں آپ کہ ان کو جو، یعنی جب وہ زلزلے کی کیفیت ان کے فرشتے نے چنگھاڑ ماری، ایک زلزلے کی کیفیت ان کے اوپر آئی، وہ جو ساؤنڈ کی جو ویوز ہوتی ہیں انہوں نے گھروں کی دیواروں سے گھس کے انہیں اٹھا کے اس جو پہاڑوں کو تراش کے قلعے بنا کے رہتے تھے ان دیواروں پر انہیں دے کے مارا. اس آواز نے، صرف اس آواز نے ان کو ہلاک کر دیا فرشتے. فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ دیکھیں یہ آیت واضح کرتی ہے کہ یہ مکی صورت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم بحث و مباحثہ کرتے ہیں. اب یہ غور طلب نکتہ ہے کہ مدینے میں تو ایسے لوگ نہیں تھے. مدینے میں یہود بھی اللہ کو ماننے والے تھے، اور جو منافقین تھے وہ تو ظاہر ہے وہ تو اسلام کے لبادے میں بیٹھے ہوتے رہ گئے. صحابہ وہ تو اللہ کی توحید کے لیے اپنے گلے کٹوانے والے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو بغیر علم اللہ کے معاملے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے مرید بنے ہوئے ہیں. سنو، مرید سرکش، یتبع پیروی کرتے ہیں، کل شیطان، ہر شیطان. آپ سمجھے؟ دیکھیں، توحید کا علم حاصل کرنا فرض ہے. سورہ محمد کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. بس علم حاصل کرے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. توحید کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اور آپ سمجھیں کہ کوئی آدمی اللہ کے معاملے میں بغیر علم مباحثے میں کامیاب ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ سامنے وہ آدمی ہو جو توحید کے بارے میں علمی اعتبار سے جانتا ہے، جو توحید کے اعتبار سے، جو توحید کے معاملے میں علمی اعتبار سے جانتا ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا نا. اور جو یہ ہے وہ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اللہ کے معاملے میں بحث کرنے والا طبقہ بغیر علم کے وہ کون سا تھا؟ بت پرست، بت پرست، یہودی، عیسائی، مجوسی، جو اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا سامنا تھا. مثلا جو سرکش ہیں، جو بت پرست ہیں، ان کا اللہ کے معاملے میں بحث کرنا، آپ سمجھیں. ہم نے سورہ یوسف کے اندر پڑھا تھا نا کہ اپنے مقرر کردہ چند شریک بنا رکھے ہیں کہ جن کے لیے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ ان کا مالک ہے، وہ کسی شے کا مالک نہیں ہے. اب اس معاملے میں بحث کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے شریک ہیں. یہودی کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ مریم بیوی ہیں، یسوع مسیح بیٹے ہیں، اور وہ بحث کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم. اللہ کے معاملے میں کچھ لوگ ایسے بغیر علم اللہ کے معاملے میں بحث مباحثے کر رہے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. ہر سرکش شیطان کی پیروی کر، شیطان کی پیروی کون کر سکتا ہے؟ آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں ذرا اس بات کو. شیطان اپنے اصلی روپ میں کسی کے آگے بیٹھا ہے، لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے. شیطان اپنے اصلی روپ میں کسی کے سامنے بیٹھا ہو اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہو، یہ ناممکن ہے نا. اسی طریقے سے اس بات کو سمجھیں کہ مطلب شیطان جو ہے وہ اپنا تعارف اس طرح کرائے، میں شیطان ہوں میری پیروی کرو. تو مطلب ہے وہ آیا کیا ہے؟ آیا بن کے ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر، استاد، کوئی پریچر یعنی کہ تبلیغ کرنا، کوئی مثال کے طور پہ عالم بن کر آیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے آیا ہے، کوئی جنرل کرنل بن کر آیا ہے، کوئی انجینئر بن کر آیا ہے مثال کے طور پہ، اور وہ یہ کہتا ہے میں شیطان ہوں میری پیروی کرو. تب بھی لوگ پیروی کریں گے کیونکہ اس نے اپنا شیطان ہونے کا تعارف بھی تو ساتھ ہی کرا دیا ہے. بھلے وہ اس روپ میں آیا لیکن اس نے یہ تو کہا نا میں شیطان ہوں. لیکن اگر مثال کے طور پر انہی کیٹیگریز میں سے کسی میں وہ آیا ہے، مثال ہے وہ جنرل کرنل کی حیثیت سے آیا ہے، مثال ہے وہ ایک ڈاکٹر انجینئر کی حیثیت سے آیا ہے، مثال کے طور پر وہ ٹیچر پریچر کی حیثیت سے آیا ہے، اور وہ اس حیثیت سے آتا ہے اور اپنا تعارف اسی اعتبار سے کراتا ہے، میں فلاں یعنی انجینئر ہوں، میں فلانا ڈاکٹر ہوں، میں فلاں عالم ہوں، میں فلاں یہ ہوں. ابھی تو لوگ اس کی سنیں گے نا. یا وہ جب کہے کہ اصلی روپ میں ہے یا بولے میں شیطان ہوں تو لوگ اس کی پیروی کریں. پادری صاحب کی پیروی ہو سکتی ہے نا، یہ شیطان کی پیروی ہوگی. پیر صاحب کی پیروی ہو سکتی ہے نا، یہ شیطان کی پیروی ہوگی. میری بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ غور طلب نکتہ ہے. شیطان کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میں شیطان ہوں. آپ کو شیطان کی معرفت ہونی چاہیے کہ کون شیطان ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. فرمایا کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. بڑی پیاری آیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیہ، ان پر لکھ دیا گیا، ان پر لکھ دیا گیا، من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. جو اس کی طرف پلٹے گا، جو اس کی طرف پلٹے گا، اور واللہ ولی دوست. من تولاہ، جو شیطان سے دوستی کرے گا، فإنہ یضلہ، وہ اس کو گمراہ کر دے گا.
بس بے شک وہ اس کو گمراہ کر دے گا. وہ یہدیہ الی عذاب السعیر, اور راہ دکھائے گا عذاب السعیر, جھلسا دینے والی دوزخ کی آگ کی. جھلسا دینے والی دوزخ کی آگ کی. سمجھیں, دو قسم کی دوستی ہے, دو قسم کی دوستی ہے. ایک ہے اللہ کی دوستی, ایک ہے شیطان کی دوستی. ہے ہم نے پچھلے دنوں سورہ یوسف میں پڑھا نہیں, انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یوسف علیہ السلام تخت پہ کھڑے کہہ رہے ہیں, اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے, میرا حمایتی ہے. سمجھے ذرا بات. اللہ نے فرمایا کتب علیہ, ان پہ پہلے لکھ دیا گیا تھا. سورہ اعراف میں آدم علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے نا کہ فرشتے نے کہا اے اللہ فبما اغویتنی, تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, لأقعدن الی صراطک المستقیم, اب میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں, تیرے ان بندوں کو دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے اوپر سے بہکاؤں گا, چند لوگوں کے سوا سب کو تو گمراہ پائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا جواب میں کہ اس صورت میں ہم تجھے ان سمیت تم سب کو جہنم کو تم سب سے بھر دیں گے. لام لائن نہ جہنم, ہم تم سب سے جہنم کو بھر دیں گے. یہ اس دن تقدیر مقرر ہو گئی, یہ اس دن تقدیر مقرر ہو گئی. کتب علیہ, اس دن لکھ دیا گیا, یہ بات ہو گئی کہ جو اللہ کے رستے پر چلے گا اللہ کا دوست کہاں جائے گا؟ جنت. جو شیطان کے رستے پر چلے گا شیطان کا دوست کہاں جائے گا؟ فرمایا کتب علیہ, ان پر پہلے لکھ دیا گیا تھا, انہ من تولاہ, جو اس سے دوستیاں کرے گا, فانہ یضلہ, تو بے شک وہ ان کو گمراہ کرے گا, ویہدیہ الی عذاب السعیر, اور انہیں یعنی گائیڈنس دے گا, گھما پھرا کے لے کے جائے گا اس جھلسا دینے والی آگ کے عذاب کی طرف. شیطان سے دوستی, پھر وہی میں توجہ دلاؤں گا کیسے ہوتی ہے شیطان سے دوستی. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہر مسلمان کو حفظ کر لینا چاہیے, صبح دوپہر شام رات اس کو پڑھنی چاہیے. جس نے اللہ کے لیے دوستی کی, اللہ کے لیے دشمنی کی, اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے نفرت کی, اللہ اس کو اپنی ولایت کا مقام عطا کرتا ہے. ولایت وہی ولی ہونا, وہی دوست. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ آیا آپ کے تعلق بنانے کے پیچھے نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار. آپ دوستی کر رہے ہیں, کس سے کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ تعلق بنا رہے ہیں, کس سے بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں؟ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, کس لیے؟ آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ محبت اللہ سے ہوتی ہے, دین کے لیے ہوتی ہے. کسی شخص سے نفرت, اس کی بنیاد کیا ہے؟ قوم پرستی ہے یا کفر اور اسلام ہے؟ نہیں سمجھے بات. کسی شخص سے نفرت کا معیار کیا ہے؟ آپ کا دشمنی کرتے ہیں کس لیے؟ اب یہ ایک مسلمان کا کردار ہے, وہ اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے. تو مطلب جب تک آپ کا دوست نماز پڑھتا ہے آپ کا دوست ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جب تک وہ نماز پڑھتا ہے وہ آپ کا دوست ہے, اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور آپ اسے نماز نہیں پڑھوا رہے ہیں تو آپ کی دوستی نہیں ہے, آپ کی دوستی نہیں ہے. وہ روزے نہیں رکھتا, آپ روزے رکھتے ہیں, وہ روزے نہیں رکھتا, آپ کی دوستی نہیں ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ نہیں دیتا, آپ کی دوستی نہیں ہے. آپ حج کرتے ہیں, اس کو طاقت ہے, وہ نہیں کرتا, آپ کی دوستی. تو سمجھیں, من تولاہ, جو اس سے دوستی کرتا ہے. اب اس سے دوستی کرنا, مثال کے طور پہ ایک آدمی شیطان, میں نے وہی عرض کیا شیطان, وہ یہاں جو آیا نا لفظ شیطان جمع ہے, کل شیطان, ہر شیطان جمع ہے. تمراد وہ ابلیس تو ہے نہیں نا اصلی والا, وہ پہلا والا وہ تو ہے نہیں, وہ سمیت اس کے سارے چیلے. اب اس کے چیلوں سے جو دوستی کا معاملہ ہے, مثال کے طور پہ ایک آدمی, اس کے ساتھ رہ کر آپ گالیاں دیتے ہیں, یہ گالیاں سنتے ہیں. اس کے ساتھ رہ کر آپ گالیاں دیتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں. فحش گوئی سنتے ہیں یا کرتے ہیں, جھوٹ سنتے ہیں یا بولتے ہیں. یا مثال کے طور پہ
وہ سود کھاتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، آپ سمجھے ذرا بات۔ وہ آدمی نشہ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ نشہ کرتے ہیں یا ہوتے دیکھتے ہیں، یہ اور اس جیسی جتنی بھی چیزیں، یہ کیا ہے؟ آپ دوستی کر رہے ہیں شیطان سے۔ تو من تولہ، جو اس سے دوستی کرے گا، فإنہ یضلہ، وہ آخر کار اس کو گمراہ کرے گا۔ مثال کے طور پر اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کے کہنے اور سمجھانے کے بعد بھی نہیں پڑھ رہا، تو آخر کار آپ نماز چھوڑیں گے، آپ اس کی وجہ سے ایک دن نماز چھوڑیں گے، یہ شرط ہے۔ اگر وہ آپ کے کہنے سے نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کے کہنے سے چھوڑیں گے، کیونکہ ایک نہ ایک تو کوئی دوستی میں سچا ہوگا نا۔ وہ آپ کے کہنے سے پڑھ نہیں رہا تھا، آپ اس کے کہنے سے چھوڑیں گے کسی کہنے سے۔ کو اگر ایسا ہو گیا تو فَأَنَّهُ يُضِلُّ، بس بے شک وہ گمراہ کرے گا، وہ گمراہ کرے گا۔ اور جب ایسا ہوگا وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، وہ اپنے ساتھ لے جائے گا کہاں؟ جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق داری کی بنیاد دیکھو کیا بتائی، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ معیار یہ رکھو، یہ معیار ہوگا ہمیشہ اچھوں میں رہو گے، معیار یہ نہیں ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، آپ اچھوں میں رہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، تم دوبارہ جی اٹھنے کے معاملے میں اگر شک کرتے ہو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا ہے، ثم من نطفة، پھر منی کے قطرے سے، ثم من علقة، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغة، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقة، صورت بنی ہوئی، وغیر مخلقة، جس کے بھی صورت بنی نہیں ہے، لنبین لکم، تاکہ ہم تم پر ظاہر کریں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم تمہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، مَا نَشَاءُ، جس کے لیے ہم چاہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس مدت تک جو وضع کی ہے، ثُمَّ نُخْرِجُوكُمْ، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، طفلاً، ایک بچے کی حیثیت سے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تمہیں سخت عمر تک لے کے جاتے ہیں، وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو بیچ میں اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں، وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو سٹیائی ہوئی عمر تک جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ اس کو اس نے جتنا جانا ہوا تھا نا، جتنا اس نے جانا ہوا تھا، اس سے وہ کہیں زیادہ جان چکا ہو۔ سنیں ذرا بات، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر شک رکھتے ہو، فإنا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے مٹی سے، سائنس کا قاعدہ ہے۔ سنو ذرا غور طلب، جو بنی ہوئی چیز ہے، جو ایک دفعہ چیز ایجاد ہو گئی ہے، جو بن چکی ہے، بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا محال ہے۔ چلو چھوڑو، ابتدا سے بات کریں، ایجاد محال ہے، سائنس کا طالب علم کہے گا نہیں، سائنس کا طالب علم کہے گا نہیں، ایجاد محال نہیں، تخلیق محال ہے، انوینشن امپاسبل نہیں، کریشن امپاسبل ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ تخلیق نہیں کر سکتے، آپ خالق ہیں، آپ ایجاد کر سکتے ہیں کہ بندہ ہے، خود تخلیق ہوئے ہیں، خود مخلوق۔ لیکن سمجھے ذرا اس بات کو، ایک چیز جو بن گئی، سائنس کے طالب علم سے پوچھیں، بنی ہوئی چیز جو بن گئی ہے وہ دوبارہ بن سکتی ہے؟ کہیں ہاں بن سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ گنے کی طرف اشارہ کر دیں گے، 6 فٹ کے گنے کو ہم نے اپنے سامنے بالی سے اگ کر 6 فٹ کا جوان ہوتے دیکھا تھا یا نہیں؟ پھر کٹتے ہوئے دیکھا، پھر زمین کو بالکل بنجر ہوتے دیکھا، غیر آباد ہوتے دیکھا، پھر 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ فصل دیکھی، اسی طرح کے 6 فٹ کے گنے دیکھے نہیں دیکھے؟
اسی طریقے کے 6-6 فٹ کے گنے دوبارہ دیکھے یا نہیں؟ جو چیز ایک دفعہ بنی ہے وہ دوبارہ بن سکتی ہے. سائنس کا طالب علم کہے گا یہ تو ناممکن ہے ہی نہیں، تو ممکن ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر یعنی تم دوبارہ اٹھائے جانے کو تم اس معاملے میں شک کرتے ہو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا ہے، یعنی تم پہلے تخلیق ہو چکے ہو. مشکل کیا تھا؟ دوبارہ تخلیق ہونا یا پہلی دفعہ؟ اس پہ یقین کیا ہے؟ ہاں، وہ ایسے کیا ہے کہ بابا ڈارون کہتے ہیں کہ ہم سب بندر کی اولاد ہیں. بابا ڈارون کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کون ہیں؟ بندر کی اولاد. ہم سارے بندر کی اولاد ہیں. تو جتنے بھی وہ والے جو ڈارون والی سائنس پڑھتے ہیں وہ سارے بندر کی اولاد ہیں، جو قرآن والی سائنس پڑھتے ہیں وہ سب آدم علیہ السلام کی. صحیح ہے. اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، پہلی دفعہ میں تخلیق ہونا محال تھا، وہ ہو گیا. دوسری مرتبہ میں تخلیق، مطلب آپ دیکھیں مزے کی بات، آج ہم اس صدی سے گزر رہے ہیں کہ جس صدی میں انسانی کلوننگ جائز ہے ناجائز، قانونی ہے یا غیر قانونی، اس پر پوری دنیا میں بحثیں چل رہی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں انسان مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. کیا لطیف ہے. ہم اس صدی سے گزر رہے ہیں کہ جس میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ انسان کا کلون بننا جائز ہے ناجائز، قانونی ہے یا غیر قانونی. آپ نے انسانی کلون بننے پر آپ یقین کر چکے ہیں، لیکن انسان دوبارہ اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے اس پر آپ کو یقین نہیں ہے. کیا بے دکھی بات ہے. اللہ نے فرمایا ثم من نطفۃ، پھر قطرے سے، اسی قطرے سے آپ تخلیق کر سکتے تھے؟ نہیں. ثم من علقۃ، 40 دن پورے ہونے کے بعد ماں کے رحم کے اندر جو وہ ایک چھوٹی سی گانٹھ بن جاتی ہے، وہ خون کی ایک جمی ہوئی، اسے علقہ کہا جاتا ہے، لوتھڑا. ثم من علقۃ یعنی اس قطرے سے لے کے یعنی اس لوتھڑا بننے تک کے جو ایام ہیں وہ ایسے ہیں کہ دنیا کی کوئی سائنس بھی اس جگہ آ کر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتی. یہاں معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صرف اتنا کہتا ہے آرام کریں، ڈاکٹر صرف اتنا کہتا ہے کہ آرام کریں، احتیاط کریں. ان 40 دن کے اندر کوئی ڈاکٹر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچہ آپ کا بچ سکتا ہے. یہ جو حمل آپ کو ٹھہرا ہے یہ کسی طرح بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بتایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم جس کے لیے چاہیں اسے ٹھہرائے رکھتے ہیں. کیا ہوا؟ بچہ ضائع. کیا ہوا بھائی؟ بچہ ضائع، ختم. اللہ نے چاہا ہوا، اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا. یہی ہے وہ صحیح مسلم والی حدیث جس میں جب صحابہ نے آ کے مسئلہ پوچھا اللہ کے رسول ہم فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو جان پیدا کرنی ہے اسے وہ کر کے رہے گا. اللہ نے جو جان پیدا کرنی ہے اسے وہ کر کے رہے گا. فیملی پلاننگ آپ نہیں اللہ کرتے ہیں، آپ نے تو اس پلاننگ پہ عمل کرنا ہے. آپ کی فیملی پلاننگ ہو چکی ہے، آپ نے تو صرف اس پلاننگ پہ عمل کرنا ہے. یورپ کی تکلیف چھوڑ دینی ہے. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو فرمایا ثم من مضغۃ مخلقۃ، پھر اس کو کہتے ہیں یعنی گائنوکولوجی وغیرہ یہ امبرائیولوجی کی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں زائگوٹ، کہ وہ ایک ایسا ٹکڑا بن چکا ہوتا ہے جو اگر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو 2 بچے بننا شروع ہو جاتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو 3 بچے بننا شروع ہو جاتے ہیں، 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو 4 بچے بننا شروع ہو جاتے ہیں، 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو. اور جیسے پچھلے دنوں چائنا کے اندر ہوئے 9 بچے پیدا ہوئے ایک عورت. سنیں ذرا بات کو. ثم من مضغۃ مخلقۃ، پھر وہ مضغہ وہ لوتھڑا جو تخلیق پا چکا ہوتا ہے، یعنی ایک شکل بن گئی اس کی، وہ ایک بچہ. وہ غیر مخلقۃ جس کے بھی شکل ہی نہیں بنی، وہ 2 بھی بن سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. لنبین لکم، یہ ایسا کس لیے ہوا؟ سنو ذرا غور طلب بات، اللہ کی قسم آپ کو پتہ ہے جس گنے کی ابھی ہم مثال لے رہے تھے اس گنے کی نسل میں ایک ہے بانس. کیا ہے بھائی؟ بانس. اپنی پیدائش کے آخری حصے میں جس میں وہ جوان ہوتا ہے وہ
صرف چند منٹوں کے اندر باہر آ جاتا ہے، جھٹکے کے ساتھ. چند منٹوں میں ہی وہ جھٹکے کے ساتھ وہ اپنا قد باہر نکال لیتا ہے. 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 10 فٹ 12 فٹ 15 فٹ ایک جھٹکے کے ساتھ چند ہی اپنی جوانی کو پہنچتے ایک جھٹکے کے ساتھ وہ پورا قد اپنا زمین سے باہر نکال لیتا ہے. بانس عام طور پہ کالا پانی کی جیلوں کے ارد گرد اگر زمین ہوتی ہے تو بانسوں کی فصلیں لگائی جاتی ہیں اسی وجہ سے تو کوئی غلطی بھی نہیں کر سکتا اس زمین پہ جانے کی. آپ ذرا سمجھیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. انسان بالکل ایسا پیدا ہو سکتا تھا، سیکنڈ میں جوان گیا آگے گر گیا ختم. پپیتے کے پیڑ پہ انسان اگ رہے ہیں. آج جو پپیتے کا پیڑ ہمیں نظر آ رہا ہے اس پہ سے انسان گر رہے ہیں. نیم کا درخت گھر کی نالی میں سے نکلا اسی میں سے بچے گرنا شروع ہو گئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جس طرح لکڑی میں نمی لگنے سے دیمک لگی تھی، ایک دن ہم نے دروازہ کھولا 4 بچے گر گئے. دیمک نہیں گری، کیا گرے؟ 4 بچے گر گئے. اللہ تو ہر شے پہ قدرت ہے. بارش ہوئی، بارش سے پہلے جو ہوا چلی اس میں ٹڈے گرے، ہوا چلی اور بچے گرے. اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے اتنا جو اللہ بغیر کسی سسٹم کے ہمارے ارد گرد. اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات کی کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اللہ کی نشانیوں کو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کہ جو زمین کے اوپر ایک ہی مخلوق کو ایک وقت میں نر رکھتا ہے ایک وقت میں مادہ کر دیتا ہے. ایک ہی مخلوق کو بغیر نر یا مادہ کے بچے دے دیتا ہے، بغیر ماں باپ کے بچوں کو پیدا کر دیتا ہے. بغیر ماں باپ کے یعنی بغیر میل اور فیمیل کے وہ جاندار زندہ ہو رہا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس اللہ نے انسان کا ایسا سسٹم کیوں رکھا؟ سوال ہے نا. یہ جواب ہے اس کا. ہم نے ایسا اس لیے کیا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ آج جو تمہیں شیطان شک پہنچائے کل ہی اس کا جواب ہو چکا. یہ سب ہوا، ہاں، اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟ کچھ نہیں. ہوتا کیسے ہے؟ سپر نیچرل. تو اگر یہ سپر نیچرل ہے تو اس پر یقین کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ آپ اسے نارمل نہیں کہہ سکتے، آپ اسے نیچر نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کی خام خیالی ہے. نہ یہ نارمل ہے نہ یہ نیچر ہے. کیونکہ نیچر میں ہم ایسا بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بانس ایک دم نکل آتا ہے اور ایک دم سے یعنی کہ ایک سائے میں رکھے برتن میں جس میں کچھ سڑی ہوئی چیزیں پانی کے اندر پڑی تھی، اس میں مچھر کے بچے پیدا ہو کے جوان ہو کر نکل گئے. بغیر نر مادہ کے بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے. نر مادہ بن رہے ہیں، مادہ نر بن رہے ہیں. یہ ہم ایک وقت میں ہزاروں چیزیں دیکھیں. ایک سیپ جس کے اندر کوئی چیز بھی داخل نہیں ہو سکتی اس میں سے موتی نکل آتا ہے کیسے؟ ایک ناریل کے اندر سے پانی نکل آتا ہے کیسے؟ ایک موسمبی زمین سے کھارا میٹھا ترش پانی کھینچنے والی کھٹا پانی کیسے نکل رہی ہے؟ آپ سمجھے نہیں کہ کچھ بھی نیچرل نہیں ہے، سب سپر نیچرل ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کی نیچر میں آ چکا ہے تو آپ کے لیے نیچرل ہو گیا ہے. ویسے ہر چیز سپر نیچرل ہے. تو جب وہ سپر نیچرل ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو غیر معمولی طور پر تخلیق کر کے آپ ہی کے لیے جواب کر دیا کہ آپ کو دوبارہ جی اٹھنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہ ہوئے نا تم پیدا، یہ ہو سکتے تھے نہیں، تو دوبارہ میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. دوبارہ تو اس سے کہیں گنا زیادہ آسان ہے. میں نے کیا کہا؟ یعنی کہ ایجاد پہلی دفعہ کی محل سمجھی جا سکتی تھی، وہ نہیں ہے تو دوسری دفعہ بننا مشکل کہاں سے ہوگا؟ موبائل اپنی ایجاد سے پہلے مشکل تھا، ایجاد ہو جانے کے بعد آج ہزاروں موبائل ہے نا. بالکل اسی طریقے سے انسان اپنی پیدائش سے پہلے ایک مشکل ترین کیس ہو سکتا تھا. فَإِنَّمَا رَدَّ يَقُولُ لَهُ كُن. جب ہم نے انسان کے تخلیق کا ارادہ کیا تو کہا آدم علیہ السلام. تو فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى میں بڑی سائنس ہے. یہاں اللہ رب العزت چاہتے تو گن کے 9 مہینے بتا سکتے تھے.
قرآن ایک معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جو اپنے پڑھنے والے کو کہیں بھی یہ گمان تک نہیں دے سکتا کہ یہ انسان کا کلام ہے، کیونکہ انسان ایسی کیلکولیشن نہیں کر سکتا. یہ اس طرح سے بات کرتے ہم نے کسی دنیا کے عقل مند ترین آدمی کو اس طرح سے بات کرتے ہیں دیکھا کہ جس کی بات میں آپ غلطی نکال ہی نہیں سکتے. اگر آپ اس وقت بات کر رہے ہوتے، میں اور آپ بات کر رہے ہوتے، تو ہم یوں کہتے ہیں کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ایک مقررہ مدت یعنی 9 مہینے ہوتا ہے. ہم ایسا اس لیے بولتے ہیں کہ یہ 9 مہینے یہ نیچر ہے، جنرل ایسا ہی ہوتا ہے، یہ عمومیت ہے، یہ اکثریت ہے. ایسے ہی تو ہم وہی بولتے ہیں جو اکثریت میں ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، ہم وہی ہمارے منہ سے نکل آتا ہے. لیکن سائنٹیفکلی ہم غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ بچہ 7ویں مہینے میں بھی پیدا ہوتا ہے. کسی بچے کی پیدائش کی مدت 7 مہینے، کسی کی 8 مہینے، کسی کی 9 مہینے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا بَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں روک کے رکھتے ہیں جس کے لیے ہم چاہیں ایک مقررہ مدت. ایک کہ اگر اس کی مدت 7 مہینے ہے وہ 8ویں مہینے میں کریٹیکل حالت میں پیدا ہو، وہ 90 میں پیدا ہو، مدت کس کو پتا؟ اللہ کی قسم. آپ دیکھیں ذرا کہ کوئی بات بھی جو آپ کے سامنے چل رہا ہے آپ کے قابو میں، آپ کے کنٹرول میں اصل میں کوئی بات نہیں ہے. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اسی پہ ختم ہوگی کہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس سے ڈرو. تمہارے بنتے ہوئے کام بگڑ جائیں گے اور بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، اس سے ڈرو. ثم نخرجوکم طفلا، ثم نخرجوکم طفلا. یہ بس ایک آخری ایک اشارہ دے کر بات میں مکمل کروں، باقی ہم یہیں سے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے. ثم یخرجوکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی حیثیت سے، ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی حیثیت سے. آپ دیکھیں یہ بھائی ہمارے وہی بات ہے، بہت ساری باتیں آدمی کر بھی نہیں سکتا، مناسب نہیں لگتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح کے کس ماں کے رحم میں بچہ لپٹا ہوا ہے، نکال لو. کیسے نکالے؟ تو بھائی آپریشن ہو، بعض مرتبہ اس آپریشن کے دوران بچہ مر گیا، تو وہ لپٹا ہوا ہے، ادھر ادھر ہوا، کاٹ پیٹ میں غلط کٹ گیا، بچہ مر گیا، ماں کی حالت ختم. اس لیے ڈاکٹر پہلے بول دیتا ماں یا بچوں میں سے کسی ایک کو بچا پائیں گے، بول دیتا. کیا ہوا یہ؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا اصل میں. تو اسی لیے دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، ثم نخرجوکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کے حیثیت سے. وہ پیدائش جب وہ پورے 9 مہینے کا بھی اگر ہو گیا نا تو اب بھی وہ تمہارے معاملات ہے نہیں، اب بھی اللہ کا. پھر پیدا ہو گیا، ابھی تو ہم پڑھیں گے بھی آگے. پیدا ہو گیا صرف ایک اشارہ پڑا، پیدا ہو گیا کیا ہوا؟ وہ جس کیفیت میں وہ پیدا ہوا نا اس کے لیے دنیا میں آنے کا پہلا حادثہ تھا. پتا آپ کو؟ اگر سائیکولوجی ہم نے پڑھی ہو ہم حیران رہ جائیں گے کہ بچہ جب پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا میں آنے کا پہلا حادثہ ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت جو ماں کی کیفیت ہوتی ہے نا، جو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، جو وہ چلا رہی ہوتی ہے، جو اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بچے کے کان میں وہ ڈر کے وہ بالکل بے ہوش سا ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو نرسیں ایسے مار مار کے رلاتی ہیں، اس کو جگاتی ہیں کہ نہیں جاگے تو کومے میں مر جاتا ہے، آنکھ ہی نہیں کھول پاتا. کیا ہوا؟ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو میں نے صرف ایک بات بتائی، ایسی کئی باتیں. اللہ کی قسم ہم ہر طرح اللہ کے اختیار میں کبھی اس کے اختیار سے نہ باہر نکل سکے تھے، نہ نکل سکے ہیں، نہ نکل پائیں گے. لیکن اس میں سعادت مندی کیا ہے؟ سعادت مندی ہے کہ بندہ اس کو تسلیم کرنے کے بعد اپنے رب سے ڈرے کہ دیکھو اس نے میرے لیے جو ناممکن تھا، کہ میرے ماں باپ سب کے لیے ناممکن تھا، اس نے میرے لیے ممکن کیا. میں آج جو یہاں اس کیفیت میں بیٹھا ہوں، اس میں گزرنے والا ایک ایک لمحہ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ اس کی مجھ پر مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے. وہ چاہتا میں پیدا ہی نہیں سکتا، وہ چاہتا میں ماں کے پیٹ میں مر جاتا، وہ چاہتا میں یعنی وضع حمل کے دوران مر جاتا، وہ چاہتا میں بچے کی حیثیت سے مر جاتا. لیکن اس نے مجھے زندہ رکھا
اور پھر اپنی نعمت مجھ پر عطا کی کہ مجھے ہدایت دے دی، اپنی معرفت دے دی، کہ مجھے اپنے رب کی پہچان ہو گئی. یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے جو بندے کے اوپر ہوتا ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.